بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا کریمنا رؤوفنا رحیمنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ احباب سرکار، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق مالک بھی ہے، جو مالک شش جات بھی ہے۔ اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں، تمام کلمات مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع ہے آزادی کیا ہے، آزادی کی نعمت ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ جو ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ احباب سرکار، اسی موضوع پہ، اسی ٹاپک پہ آج چند کلمات، چند احادیث، چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آزادی ہمیں کس طرح سے ملی ہے، پاکستان آزاد کس طرح ہوا ہے، پاکستان میں ہمیں کن مراحل سے ملا ہے، کن مراحل سے گزر کر ہمیں یہ پاکستان ملا ہے، ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا سے نسل با نسل نے قربانیاں دے کر ہمیں آزادی دلائی ہے۔ ہمیں پاکستان ایسے نہیں ملا، بلکہ بڑی قربانیاں دے کر، بڑی مشکلات سہے کر، بڑی تکلیفیں سہے کر ہمیں آزادی ملی ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے، آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں پر ستم کیا۔ ہماری ماؤں بیٹوں کی عزتیں نہ تھی، ہماری ماؤں بیٹیوں کی چادریں اچھالی جاتی تھیں، ہمارے بوڑھوں کی۔ بلکہ میں نے ایک انگریز مفکر کا قول پڑھا، وہ کہتا ہے مسلمان قوم کی عجب تاریخ ہے، نہ جانے یہ کون سی قوم ہے، ہم نے ان پر ہر موڑ پر ظلم ستم کیا، ان کے بچوں کو رلایا ہے، ان کی ماؤں کی عزتیں اچھالی ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی، ان کے بوڑھوں کی داڑھی نوچی ہے، ان کی لاشوں سے ہم نے کنویں بھر دیے، ان کے خون سے ہم نے دریا کے پانی سرخ کر دیے۔ نہ جانے یہ کون سی قوم ہے، پھر نہ پھر کبھی یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ انگریز مفکر کہتا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، مسلمان قوم کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا کی طاقت نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پاکستان کی طرف منہ کر کے، اپنا منہ مقدس، اپنا منہ مبارک پاکستان کی طرف کر کے سکھ کا سانس لیتے، چین کا سانس لیتے۔ غلاموں نے عرض کی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکستان کی طرف خیریت تو ہے، پاکستان کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے چین کی سانس لیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، غلاموں پاکستان میں میرے غلام رہتے ہیں۔ احباب، پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں ملا،
پاکستان ہماری دعاؤں کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا صدقہ ہے، پاکستان پہ کرم نوازی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ احباب، آزادی کی نعمت آپ کشمیریوں سے جا کے پوچھیں، آزادی کی نعمت آپ فلسطینیوں سے جا کر پوچھیں، آزادی کی نعمت آپ برما میں جا کے دیکھیں کہ ان کی عزتیں حفاظت میں نہیں ہیں، ان کی عزتیں نہیں ہیں، ان کو قرآن وہاں جلائے جاتے ہیں، ان کی عزتیں نہیں ہیں، وہاں اذان نہیں دی جاتی، نمازیں نہیں بیچارے پڑھ سکتے۔ آپ آزادی کی نعمت برما میں دیکھیں کہ مسلمان پہ کس طرح ظلم ستم ہو رہے ہیں، وہاں ان کی سر کاٹے جا رہے ہیں، بچوں کو رلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج دیکھیں احباب، پاکستان کا مطلب یہ ہے، پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ بھی آج ہم دیکھیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں آزادی کا پتہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب 14 اگست آتا ہے ہم اپنا موٹر سائیکل بنا لیتے ہیں، اس کی لج پش ہوتی ہے، لج پش کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں سڑکوں میں، شہروں میں جاتے ہیں، اپنی لج پش دکھاتے ہیں۔ اور بھائی ایسا نہ کریں، آپ ایسا بالکل جائز نہیں ہے، ہرگز آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ باوضو ہو کر ادان شکرانہ کریں، نفل شکرانہ کریں کہ اللہ تو نے ہمیں آزادی بخشی ہے، تو نے ہمیں آزادی جیسی نعمت بخشی ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں پاکستان جی نہیں ایسے دیا کہ جاؤ بھی تم لشپش دکھاؤ، بلکہ نہیں، قائد اعظم کا شکرانہ ادا کرو۔ 2 رکعت اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں نا، بس 2 رکعت نفل رکعت کر لیں باوضو ہو کر کہ اللہ تو نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے، اپنے حبیب مکرم کے صدقے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے۔ احباب سرکار، آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، نعمتوں سے بڑھ کر آزادی ہی بڑی نعمت ہے۔ آپ وہاں دیکھیں، برما میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے۔ کشمیروں میں جا کر دیکھیں، بھی وہ تو رو رہی ہیں، وہ دعائیں دیتی ہیں پاکستان کو کہ تم نے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن کشمیریوں میں آج ہم جا کر تو دیکھیں، ان کی ماں کی عزتیں نہیں ہیں، انہیں باہر نہیں نکالا جاتا، کرفیو لگا پڑا ہے۔ لیکن آج ہم پاکستانی ہیں کہ ہم اپنے لش پش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی احباب، ایسا بالکل جائز نہیں ہے، ایسا بالکل درست نہیں ہے، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر آئیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی بخشی ہے، تو نے ہمیں نعمتوں میں سے بڑھ کر نعمت آزادی دی ہے۔ قائد اعظم کا شکرانہ ادا کریں، علامہ اقبال کا شکرانہ ادا کریں۔ خدایا، اگر یہ نہ ہوتے بھی قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی ہمیں آزادی دلوانے کی؟ قائد اعظم نے دیکھا کہ پاکستان میں، اس ملک میں مسلمان الگ قوم ہے جبکہ ہندو مارکا الگ قوم ہے۔ آپ نے ایک پارلیمنٹ، تاریخی جملہ ہے، آپ تاریخ کی کتب اٹھائیے، اس میں ہے کہ قائد اعظم نے پارلیمنٹ پارٹی بٹھائی، اس میں سب اکٹھے تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، انگریز بھی تھے اور قائد اعظم بھی تھے۔ جبکہ آپ نے کہا، قائد اعظم نے کہا، لوگو سن لو، مسلمان قوم الگ قوم ہے جبکہ ہندو قوم الگ قوم ہے۔ تو گاندھی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ملک ہمارا ایک ہے، انسان سارے اکٹھے ہیں۔ آپ نے کہا بالکل نہیں، یہ اکٹھے ہیں، مسلمان قوم کا رہن سہن الگ، ان کی عبادتیں الگ، ان کی مسجدیں الگ، ان کی عبادت الگ، ان کا کلمہ الگ، ان کا سب کچھ الگ ہے، لہٰذا انہیں ملک دیا جائے۔ احباب، آج ہمارے پاکستان کو 75 سال گزر چکے ہیں اور اسی 75 سال میں کوئی دن ایسا کشمیر میں نہیں گزرا، برما میں ایسا نہیں گزرا جس میں قربانیاں انہوں نے نہ دی ہو، انہیں نے قربانیاں دی ہے۔ اب آپ اس نعمت کو سمجھیں، اس آزادی جیسی نعمت کو سمجھیں۔ بس اس 14 اگست میں ہمیں کرنا کیا ہے؟
ہم مسلمان قوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، 2 رکعت نفل شکرانہ کریں کہ اللہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت بخشی ہے، آزادی کی نعمت بخشی ہے۔ احباب، پاکستان پر مصطفیٰ جان رحمت کا خصوصی کرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دعائیں ہیں۔ پاکستان ہمیں ایسے بالکل نہیں ملا، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔